یہ جو ہمارے شادی کے اندر رسومات آ چکی ہیں جن کو ہم اپنا رہے ہیں، یہ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ رسومات کہاں سے آئی ہیں۔ جتنی بھی ہم منگنی سے لے کر برات تک، ولیمے تک، جتنی بھی رسومات ہیں ان میں سے صرف 3 رسمیں ایسی ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنی رسومات ہیں یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جن کو آج ہم اپنا رہے ہیں۔ جب کوئی مسئلے کی بات آئے ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ذرا تھوڑا سا آپ کربلا کے میدان کے اندر چلے تو یزید تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک یزید کے ہاتھ کے اندر نہیں دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن جو طور طریقے تھے، رسومات تھی، وہ اسلام کے مطابق نہیں تھی بلکہ کافروں والی تھی۔ شریعت کے اندر شراب حرام ہے لیکن وہ شراب کا عادی تھا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ زانی تھا، فاسق تھا۔ جانوروں کو آپس کے اندر لڑانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا، کافروں کا کام تھا۔ طرح طرح کے برے کام یزید کرتا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک یزید کے ہاتھ کے اندر نہیں دیا۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں لیکن جب رسومات کی باری آتی ہے تو ہم ہندوؤں کی رسمیں اپنا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جو مسلمان بھی کہے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرے۔ تو الحمدللہ مجھے پتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ جب اس موقع کے اوپر بالخصوص اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، محفل کا اہتمام انتظام کیا جاتا ہے، تو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے ذہن کے فحشی، بے حیائی، فضول خرچی، اس کے اندر بہت سارے ذہن ہوتے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں بھائی محمد آصف زیاد صاحب کو کہ انہوں نے یہ سوچا اور یہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ جب خوشی کا موقع آئے تو اس وقت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کی جو شریعت ہمیں دی ہے، ہم تک پہنچی ہے، ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب بھی کسی کی شادی ہو تو وہ پہلے پڑھے کہ شادی کس طرح کی جائے، اور جب شادی ہو جائے تو پھر مرد اور بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں اس کو کس طرح بسر کرنا ہے، تو رشتہ دار آئے ان کے ساتھ کس طرح بسر معاملات کرنے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر جب آگے اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا کہ پھر اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آج اگر ہماری اولاد نافرمان ہے تو ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں۔ اکثر والدین اولاد کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد ہے لیکن ہماری نافرمان کیوں ہے، یہ ہماری فرما بردار کیوں نہیں۔ اگر ہم بنیاد کو مضبوط کر لیں، اگر ہم بنیاد کو سمجھ لیں تو پھر اس طرح کبھی بھی موقع نہیں آئے گا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ والدین کو اف نہ کہو، تو آج اولاد اپنے والدین کو گھروں سے نکال رہی ہے۔
اگر گھروں سے نہ نکالے تو والدین سے جدا ہو جاتی ہے. جب والدین کی خدمت کا موقع آتا ہے تو وہ والدین سے دور ہو رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے مسلمان بھائی؟ یہ معاملہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں. اگر ہم دین اسلام کے ساتھ محبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، پھر اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ والدین کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا سبق سکھلایا ہے. تو پھر جب شادی کی باری آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ شادی کی جو رسومات ہیں یہ ہم نے کون سی اپنانی ہیں، کن کو ہم نے چھوڑنا ہے. جو شریعت کے مطابق طریقہ ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. تو شریعت کے مطابق جو طریقہ ہے اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ہم دین اسلام کے ساتھ محبت نہ کریں. تو آپ نے سنا ہے، نکاح کے حوالے سے عرض کروں گا، آپ نے سنا ہے کہ نکاح سنت ہے. نکاح کی 5 قسمیں ہیں. نکاح فرض بھی ہے، نکاح واجب بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح مکروہ بھی ہے اور نکاح حرام بھی ہے. آپ تو صرف سنت سنتے ہیں، سنت سمجھ کر باقی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے جو نکاح کی قسم ہے وہ نکاح فرض ہے. نکاح فرض کب ہوتا ہے؟ نکاح فرض اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر شہوت غالب آ جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ معاذ اللہ اگر اس انسان کی شادی نہ ہوئی تو وہ معاذ اللہ زنا کر بیٹھے گا. اس وقت نکاح کرنا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. دوسری قسم نکاح واجب. واجب کب ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ آ گیا اور یہ امید ہے، اب یقین نہیں، امید ہے کہ اگر میں شادی نہ کر سکا تو معاذ اللہ کسی کے ساتھ زنا کر بیٹھوں گا، تو اس وقت نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور جو ان کی درمیانی حالت ہے، جب انسان بالغ ہو جائے اور شادی کے لائق ہو جائے تو اس وقت جو نکاح ہوتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اب چوتھی قسم نکاح مکروہ. نکاح مکروہ اس وقت ہوتا ہے، کچھ مرد کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ عورت کے حقوق ہوتے ہیں. اسی لیے نکاح کی 5 قسمیں بیان کر رہا ہوں کہ نکاح مکروہ کس وقت ہوتا ہے. نکاح مکروہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بے روزگار ہے، انسان کما نہیں سکتا، یا طاقت ہے کماتا نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، اور اس کو امید ہے کہ اگر میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کروں اور اس کا جو نان اور نفقہ ہے میں پورا نہیں کر سکتا، اس کے جو زندگی کے معاملات ہیں میں ان کے اوپر پورا نہیں آ سکتا، اس وقت نکاح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے. 5ویں قسم جب نکاح حرام ہوتا ہے. انسان شادی کے بھی لائق ہے، بالغ ہو چکا، اگرچہ شہوت کا غلبہ بھی آ گیا، لیکن اس کو یقین ہے کہ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ ذریعہ آمدنی ہے، اور نہ وہ کام کر سکتا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لوں لیکن اس کا جو نان اور نفقہ جو رہائش ہے میں یہ پورا نہیں کر سکتا، اس کے جو زندگی کے معاملات ہیں میں اس کے اوپر پورا نہیں آ سکتا، اس وقت نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. یہ نکاح کی 5 قسمیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کی بہن کو اپنے گھر لانا ہے، کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لانا ہے، تو لیکن اللہ نے بیوی کے، عورت کے حقوق رکھ دیے کہ صرف نکاح
نکاح پڑھنے کا نام شادی نہیں ہے۔ جب نکاح ہو جائے، اگر وہ کسی کی عورت، کسی کی بہن، کسی کی بیوی اگر تیرے گھر آ رہی ہے تو اور اس کے حقوق تیرے اوپر ہیں، اور لازم ہے کہ تو اس کے نام جو نفقہ ہے، رہائش ہے، اور جو زندگی کے معاملات ہیں، جو ضروریات ہیں، اب تیرے اوپر واجب ہو چکا ہے ان کو پورا کرنا۔ تو قرآن پاک کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی، لیکن متعدد مقامات پر، اکثر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے شوہر اور بیوی کے بارے میں آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خالق لکم، یہ کہ پیدا کیا تمہیں، من انفسکم، تمہاری نفسوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، ازواجن جوڑا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور تمہارے درمیان مودت بنائی ہے۔ آگے ہے رحمت، اور رحمت بھی مرد اور بیوی کے درمیان مودت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں، اس کام میں، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ سب سے پہلے جو جوڑا بنا، جو رشتہ طے ہوا، تو نہ بیٹی کا رشتہ پہلے، نہ بہن کا رشتہ پہلے، نہ ماں کا رشتہ پہلے، نہ پھوپھی کا رشتہ پہلے، نہ خالہ کا رشتہ پہلے۔ سب سے پہلے جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا وہ مرد اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔